الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال النبي صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارا دین ایک کامل و مکمل دین ہے۔ زندگی کے ہر موڑ، ہر پہلو پر ہماری ہر لحاظ سے مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اپنے زندگی کے دستور کے بارے میں لاوارث اور یتیم نہیں ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور ہمیں بتانے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں وہ سب کچھ بتا دیا جس کی ہمیں اس دنیا میں ضرورت ہے اور جس کی ہمیں آخرت میں ضرورت ہے۔ مکمل نظام حیات ملا۔ ہمیں یہ تک بھی بتا دیا گیا کہ کیا کام کرنے سے تمہاری دنیا کا نقصان ہوگا اور آخرت کا نقصان ہوگا، کس کام کے کرنے سے تمہارا دنیا کا فائدہ ہوگا اور آخرت کا فائدہ ہوگا۔ ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی، لیکن بتانے والا وہ ہے جس کا علم کامل ہے، اللہ، اور بتانے والی وہ ہستی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے قدموں کے آگے سب ذہین ڈھیر ہیں۔ ان کے برابر کسی کی ذہانت نہیں، ان کے برابر کسی کا علم نہیں۔ تو ہمیں اللہ رسول نے بتایا یہ کرنا ہے اور وہ نہیں کرنا۔ جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کی بات درست ہوتی ہے، جس کا علم ناقص ہوتا ہے اس کی بات غلط ہوتی ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے وہی درست ہے، اگرچہ ہماری عقل میں وہ سمجھ میں نہ آئے، اور اللہ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے وہی درست ہے، اگرچہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک باپ اپنے 10 سالہ بچے کو کسی چیز سے روکتا ہے، ایک باپ اپنے 4 سالہ بچے کو کسی چیز سے روکتا ہے۔ بیٹا بھاگتا ہے کسی چیز کو اٹھانے کے لیے، باپ سمجھتا ہے کہ یہ آگ کا انگارہ ہے، بچے کو اندازہ نہیں۔ باپ سمجھتا ہے کہ اس میں کرنٹ ہے، بچے کو پتہ نہیں کہ کرنٹ والی چیز کیا ہوتی ہے۔ باپ روکتا ہے اور بچے کو پتہ نہیں، تو بچہ یہ سمجھتا ہے میری پسندیدہ چیز سے مجھے میرا باپ کیوں روکتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے بچے کا علم ناقص ہے اور اس کے مقابلے میں باپ کا علم زیادہ ہے، لہذا باپ کی بات درست ہے اور بچے کی بات غلط ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں ایک چیز سے روکا، اور بعض دفعہ ہم جیسے 40-50 سال والوں کو بھی وہ بڑی نفع بخش نظر آتی ہے، بڑا فائدہ نظر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں روکا؟ اس لیے روکا کہ اس کا علم کامل ہے، ہمارا علم ناقص ہے، لہذا اللہ کی بات درست ہے۔ اس تمہید کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں سود سے روکا ہے یہ اس نے اپنے علم کامل کی وجہ سے روکا ہے، اور ہماری طبیعتوں کا جو کھچاؤ ہے، ہماری طبیعتوں کی جو رغبت ہے سود کی طرف عام انسانوں کی، وہ علم کے ناقص ہونے کی وجہ سے ہے، وہ فہم کے کم ہونے کی وجہ سے ہے، سمجھ پوری سوری ہونے کی وجہ سے ہے۔ جو روکنے والا ہے اس کا علم کامل ہے، علم اتم ہے، اس کے فیصلے درست ہیں، اس کے فیصلے میں کبھی خطا نہیں ہوئی، اور ہمارے فیصلوں میں 20 دفعہ خطائیں ہوئیں، حتیٰ کہ ہم خود ایک فیصلہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اوہو یہ میں نے غلط سوچا تھا، مجھے ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو ہم خود غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ جس کے علم کی منتہا یہ ہو کہ وہ اپنے زندگی میں کیے ہوئے فیصلوں پر بھی بعض دفعہ بعد میں پچھتاتا ہو کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو یہ حق کیسے پہنچ سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ نے اس چیز سے کیوں روکا ہے، اس میں تو فائدہ ہے، کہ تمہاری تو اپنی سمجھ پوری سوری ہے، اور اللہ کے کسی فیصلے میں آج تک اللہ پچھتایا نہیں، اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوا۔ جس ذات کا کوئی فیصلہ غلط نہیں، اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے اس کو جس کے 20 فیصلے غلط ہو چکے ہیں، یعنی انسان کے۔ تو اللہ نے ہمیں سود سے روکا، اللہ کے نبی نے ہمیں سود سے روکا، اس میں سراسر ہمارا بھلا ہے، سراسر اس انسانیت کی معیشت کا بھلا ہے،
سراسر اس عالم پورے عالم کائنات کی معیشت کا پہیہ اگر صحیح چلانا چاہتے ہیں کوئی تو وہ اس کو سود سے پاک کر کے چلائیں، دنیا کی معیشت خوبصورت ہو جائے گی، لوگوں کی زندگی خوشحال ہو جائے گی اور جنت بھی تیار ہو جائے گی۔ اور اگر سود میں پڑ گئے، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی، آخرت بھی ہاتھ سے جائے گی۔ تو سود سے جو اللہ نے روکا، اور پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں وہ جو آیتیں اتاری ہیں سود پر، اس میں سے چند اہم آیتیں میں نے پچھلے جمعے عرض کر دی تھیں کہ اللہ ہمیں سود سے روکتا ہے۔ آج کے جمعے میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا حبیب بھی ہمیں سود سے روکتا ہے۔ جو دو ایسی ہستیاں اللہ اور اس کا رسول، یہ جب ہمیں روکتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی سمجھ کو اٹھا کر کوڑا کرکٹ میں ڈال دینا چاہیے، پھر اپنی سمجھ کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے کہ جی سود سے کیوں روکا گیا ہے۔ تو اللہ رسول کے فیصلوں پر اعتماد رکھنا چاہیے، ان کے علم پر اعتماد رکھنا چاہیے، اسی میں بھلا ہے۔ اور خیر آج کا تو یورپ بھی مان چکا ہے کہ سود کے اختیار کرنے میں معیشت کا نقصان ہے، اور سود سے اگر کوئی پاک نظام ہو تو اس سے معیشت کا استحکام ہے، اس کو تو خیر وہ بھی تسلیم کر چکے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی اس کی فضا چل رہی ہے کہ سود سے پاک بینکاری کی جائے۔ خیر میرے عزیز بھائیو، سود کو اختیار کرنے میں دنیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت کی بھی، سود کو چھوڑنے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی۔ اللہ نے روکا سود سے، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب نے روکا سود سے، وہ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ متعدد حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے روکا، پھر صحابہ نے روکا، پھر آج تک علماء روکتے آ رہے ہیں سود سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ہلاکت ہے اس شخص کی جو سود کھاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کر دیتی ہیں، انسان برباد ہو جاتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان میں آپ نے ایک یہ بھی فرمایا اکل الربا، سود کا کھانا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، انسان کو تباہی کے اندر جا کر گرا دیتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی گویا کہ یوں فرما رہے ہیں میری مانو اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ، نہ ہلاک ہو جاؤ، سود سے باہر نکلو، دنیا بھی اچھی بنے گی آخرت بھی۔ دوسری حدیث میں آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی جیسا رحیم، اللہ کے نبی جیسا شفیق، اللہ کے نبی جیسا رحمت للعالمین کس نے دیکھا ہے؟ جو نبی اپنی نماز، فرض نماز اس لیے مختصر کر دیتا ہو کہ پیچھے بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی کہ وہ بچے رو رہے ہیں، اگر میں نے نماز پڑھائی، اس وقت اللہ کے نبی کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں اور بعد میں پھر روک دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جب عورتیں پیچھے نماز پڑھ رہی ہوتی تھیں، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی، میرا نبی نماز مختصر کر دیتا تھا تاکہ ماں کو فارغ ہونے میں دیر نہ ہو، اس کا بچہ اس کی انتظار میں ہے۔ اتنا شفیق نبی، جو نبی سجدے میں جاتا تھا، حسن ابن ابی طالب میرے نبی کے نواسے آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے، میرا نبی سجدہ لمبا کر دیتا تھا، سر نہیں اٹھاتا تھا کہ حسن کو تکلیف نہ ہو۔ جو اتنا رحیم ہو، جو اتنا شفیق ہو، وہ نبی کیا کر رہا ہے؟ آخر کوئی تو ہے ہمارا نقصان کہ اس نے یہ کہا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں، صحیح مسلم اور مشکات کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے 4 آدمی پر، آکل الربا جو سود کھاتا ہو، و موکلہ جو سود کھلاتا ہو، و کاتبہ جو سود لکھتا ہو، و شاہدیہ جو سود پر گواہ بنتا ہو۔ پھر آپ نے بعد میں فرمایا وہم سواء، اور یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ جیسے سود کھانے والا گناہ میں شریک ہے، ایسے جو اس کو کھلا رہا ہے، سود دے رہا ہے، اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہے۔ جو سود لکھ رہا ہے اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہے، جو ساتھ گواہ بنا پھر رہا ہے اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہے، یہ سب برابر کے شریک ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، آخر کوئی ایسی مصیبت تو تھی یہ سود کہ میرے نبی نے لعنت فرما دی اور سب کو برابر ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ ہم جیسے کمزور عقل والوں کو سمجھانے کے لیے کہ میں نبی ہوں، تم سے زیادہ سمجھدار ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، تم نہ سمجھ ہو، میری بات مان لو۔ تو میرے عزیز بھائیو، سود ایک لعنت ہے اور اس شخص پر بھی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی لعنت ہے جو سود میں مبتلا ہے۔
تو یہاں یہ بتایا، پھر ایک حدیث میں آپ نے اس کو اور آگے بڑھا دیا، یہاں تک آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا الربا 72 بابا، سود کے 72 درجے ہیں، ادناہ مثل اتیان الرجل امہ، سود کا سب سے کم درجہ ایسے ہے جیسے کسی انسان کا اپنی ماں سے زنا کرنا۔ یہ حدیث ہے مجمع الزوائد کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا سب سے کم گناہ یہ ہے، سب سے کم درجہ یہ ہے جیسے کسی آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنا۔ مجھے بولتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے، آپ کو سنتے ہوئے بھی گرانی ہوتی ہوگی، لیکن میرے نبی نے یہ فرمایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں چھوڑ دو سود کو، لوگوں چھوڑ دو سود کو۔ کب چھوڑو گے؟ کیسے چھوڑو گے؟ میرا نبی کیا لفظ لے کر آئے ہمیں سمجھانے کے لیے، کس طرح سمجھائے، کیا تعبیرات اور جملے اختیار کرے کہ ہماری ان کھوٹی عقلوں میں، ناقص عقلوں میں یہ بات آ جائے کہ سود مصیبت ہے، سود نحوست ہے، سود ہلاکت ہے، سود بربادی ہے، سود ہی نے معاشرے کو تباہ کیا، سود ہی نے انسانیت کو تباہ کیا۔ میرا نبی بار بار سمجھا رہا ہے، مختلف انداز سے سمجھا رہا ہے تاکہ پلے پڑ جائے یہ بات کہ ہم نے سود اختیار نہیں کرنا۔ سود، ہمارا معاشرہ چلتے ہی سود پر ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ادارے کھل چکے ہیں سود کے نام پر، کتنے بینک سودی ہیں، اور اس کو کچھ سمجھا نہیں جاتا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی، کیسے نہیں چل سکتی؟ غیر سودی ادارے بھی موجود ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو سود سے بچانا، کسی حال میں سود میں شریک نہ ہونا، شریک بھی نہیں ہونا، گواہ بھی نہیں بننا، ساتھ بھی نہیں دینا۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے لوگ اپنا زیور رکھوا کر بینک سے سودی قرضہ لے آتے ہیں، اب ان کا اپنا زیور ناکافی ہوتا ہے تو رشتہ داروں کو، دوستوں کو کہتے ہیں یار تم اپنا زیور دے دو، میں رکھوا دیتا ہوں، مجھے قرضہ لینا ہے، پھر یہ قرضہ واپس کر دوں گا تو میں اپنا زیور واپس لے آؤں گا، آپ کا زیور آپ کو لوٹا دوں گا، آپ کے گھر میں زیور پڑا ہے، آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ پڑا ہی تو ہے، یہاں پڑا رہنے کی بجائے مجھے دے دو، میں بینک میں رکھوا دیتا ہوں اور وہاں سے میں اپنا قرضہ لے لیتا ہوں، میں بڑا مجبور ہوں، بڑا فلاں ہوں، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، تمہارا تعاون ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو گواہ بنے اس پر بھی لعنت ہے، یہ تو ساتھ دے رہا ہے پورا، تو اس لیے اس کو کہیں گے معذرت، آپ سے تعلق، دوستی، محبت، رشتہ داری سر آنکھوں پر ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی، لیکن یہاں اس لعنت میں شریک نہیں ہونا چاہتا، میں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے کسی کے ساتھ سودی معاملے میں شرکت بھی نہیں کرنی۔ اس کا لکھوانے کا وقت ہے جی اسٹامپ پیپر لکھ دو، کہ میں نہیں لکھتا۔ کہا جی آپ ساتھ گواہ بن کے دستخط کر دو کہ میں نے اسے اتنا قرضہ دے لیا ہے، واپس اس کو اتنا قرضہ دوں گا، سود پر معاملہ ہو رہا ہے، کہا جی میں نہیں گواہ بنتا۔ کو جی اپنے گھر میں ہمیں بیٹھنے دو کہ ہم نے بیٹھ کر آپس میں ایگریمنٹ کرنا ہے، کو جی میرے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم سود کے ساتھ کسی معاملے میں شریک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ وہ نحوست ہے جیسے رب ناراض ہوتا ہے، یہ وہ نحوست ہے جیسے رب کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ سب برابر ہیں، اور سود کا کم سے کم درجہ ماں کے ساتھ زنا کر دینے کے برابر ہے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا، اور حدیث مسند احمد کی، آپ نے فرمایا ایک آدمی سود کا 1 درہم، یعنی 1 روپیہ سمجھ رہے ہیں ہماری زبان میں، ہماری کرنسی چونکہ روپیہ ہے، آپ نے فرمایا درہم ربن یأکل الرجل وهو یعلم، سود کا 1 روپیہ آدمی جان بوجھ کر کھائے، اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ سود ہے۔ ایک تو پتہ ہی نہیں چلا کسی نے پیسے دیے سود کے تھے، بیچارہ استعمال کر بیٹھا، لیکن ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ سود ہے، پھر بھی وہ کھاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سود کا 1 روپیہ کھانا اشد من 36 زنیتاً، 36 دفعہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ زنا کا لفظ اتنا سنگین ہے کہ شریف آدمی بولتے ہوئے بھی جھجکتا ہے، شریف آدمی سنتے ہوئے بھی جھجکتا ہے، بات کرتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ سمجھانے کے لیے سارے الفاظ کہہ رہے ہیں، آپ سب سے اعلیٰ، آپ جیسی کسی کے پاس شرافت نہیں، آپ جیسا کسی کے پاس حیا نہیں، آپ جیسا کسی کے پاس تقوی نہیں، لیکن آپ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ کسی طرح تو میری امت کے افراد سمجھ جاؤ کہ 1 روپیہ سود کا 36 دفعہ زنا کرنے سے بڑا گناہ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں۔
ہمیں شیطان نے غلط پٹیاں پڑھائی ہیں کہ ہم سود کی راہ پر چل پڑے ہیں، جس سے معاشرہ معیشت میں بھی عدم استحکام کا شکار ہوا ہے، ہماری معیشت بھی ڈاواں ڈول ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور گھروں کے گھر بھی برباد ہوئے ہیں اس سے۔ ہمارا دوست ہے، انہیں کئی سال پہلے ان کے والد نے سود لیا تھا، میرا کلاس فیلو ہے، ہم کالج میں اکٹھے پڑھتے رہے، ان کے والد نے سود لیا تھا اور زمین پلج کرا دی تھی، زمین رکھوا دی تھی۔ اس زمین کو چھڑاتے چھڑاتے جتنا قرضہ لیا تھا اس سے زیادہ ڈبل ادا کر چکے ہیں، ابھی تک زمین نہیں چھوٹی، اس لیے کہ وہ بڑھ رہا ہے، ہر سال بڑھ رہا ہے، اس کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے، وہ بڑھ رہا ہے اور ادھر سے اتنے ادا نہیں ہو رہے، یہ تھوڑے تھوڑے ادا کر رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے ادا کر رہے ہیں، اس سے ڈبل چلا گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ زمین نہیں چھوٹی۔ اور ان کی پھر آخر میں انہوں نے زمینیں بیچی، وہ پھر ماشاءاللہ دیندار ہو گیا، سمجھ گیا، جب اس نے دیکھا کہ نحوست ہے اور ہم سے نہیں چھوٹ چکی، والد بھی دنیا سے چلے گئے، وہ سود ادا کرتے کرتے آخر زمین بیچ کر جان چھڑائیے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کیا فائدہ سود کا؟ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو سود سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ دنیا بھی بعض دفعہ لے ڈوبتا ہے اور آخر تو ہے ہی بربادی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، آپ نے اس کو کیسا سنگین زنا قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو دو خواب سناتا ہوں اللہ کے نبی کے، جو آپ نے دیکھے سود کے بارے میں۔ پہلا خواب صحیح بخاری میں ہے، دوسرا خواب مسند احمد میں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا، دو آدمی آتے ہیں میرے پاس، مجھے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، چلتے چلتے ہم ایک جگہ پہنچتے ہیں، وہاں ایک نہر ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ نہر پوری خون سے بھری ہوئی ہے، وہ پانی کی نہر نہیں، وہ خون کی نہر ہے، اس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو یعنی غوطے کھا رہا ہے، ایک آدمی وہاں دریا کے نہر کے کنارے کھڑا ہوا ہے، جو آدمی نہر کے کنارے کھڑا ہوا ہے اس کے آگے بڑی ڈھیری ہے بڑے پتھروں کی، اور ایک آدمی اندر کھڑا ہوا ہے جو اندر خون کی نہر میں آدمی غوطے کھا رہا ہے۔ وہ ایسا ایسا کوشش کرتے کرتے جب نہر کے کنارے پہنچتا ہے تو نہر کے کنارے کھڑا ہوا آدمی بڑے بڑے پتھر اٹھا اٹھا کے اس کو مارتا ہے، رسوا کر کے پھر وہیں دھکیل دیتا ہے۔ وہ نہر کے درمیان والا آدمی دوبارہ آتا ہے، پھر جب آتا ہے تو وہ آدمی پھر اس کو پتھر مارتا ہے، وہ پھر رسوا ہو کر واپس چلے جاتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا وہیں خواب میں یہ کون ہے جو نہر کے اندر ہے، جس کو پتھر لگ رہے ہیں، رسوا ہو رہا ہے اور نہر خون کی ہے، اس میں غوطے کھا رہا ہے؟ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتایا گیا ہوا آکل الربا، یہ جو غوطے کھا رہا ہے، جو پتھر کھا رہا ہے، یہ سود خور ہے۔ یہ ایک خواب ہے۔ دوسرا خواب آپ نے اس وقت دیکھا جب آپ شب معراج پر اس پر آسمانوں کی طرف گئے، آپ کے ساتھ حضرت جبریل تھے، آپ فرماتے ہیں لما انتہینا السماء السابعہ، جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے میں نے اپنے اوپر دیکھا فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبَرْقٍ وَصَوَاعِقَ، میں کیا دیکھتا ہوں؟ بادلوں کی گرج ہے، بجلیوں کی کڑک ہے اور کڑک دار آوازیں ہیں۔ تو میرا گزر پھر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، مجھے کچھ ایسے لوگ دکھلائے گئے بطونہم کالبیوت، جن کے پیٹ ایسے تھے جیسے بڑے بڑے کمرے ہوں، فیہا الحیات، اس میں سانپ دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ترا من خارج بطونہم، سانپ میں پیٹ میں سانپ تھے جو ایسے ایسے دوڑ رہے ہیں، پیٹ کمروں کے برابر، اندر بڑے بڑے سانپ دوڑ رہے ہیں اور باہر سے سانپ نظر آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، آپ کا بھلا ہے، میرا بھلا ہے اس میں۔ سود کھانا بربادی ہے، سود کھانا تباہی ہے۔ سود کھانے کا 1 روپیہ جو اندر جاتا ہے وہ 1 روپیہ نہیں جاتا، وہ 1 سانپ تیار ہوتا ہے۔ وہ ہماری مرضی ہے، ہم جتنے سود کے روپے کھا لیں اتنا پیٹ بڑا، اتنے سانپ بڑے۔ آج آپ تصور تو کریں، میں اور آپ آج اگر ایک چھوٹا سا سانپ منہ کے راستے سے میرے اندر گزر جائے کیا حال ہوگا؟ 2 منٹ کے لیے ہم اس کو اگر سوچتے ہیں کہ ایک سانپ آتا ہے، آدمی لیٹا ہوا ہے، منہ کھلا ہوا ہے، سانپ اندر گھس جاتا ہے، اب اندر جا کر کیا تباہی مچائے گا؟ میں اور آپ اس کا تصور بھی کریں تو جھرجھری بدن پہ آ جاتی ہے۔ جب اس کے پیٹ کو بڑا کر کے سانپ دوڑا دیے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ یہاں تو اندر سانپ جا کے ڈسے گا، میں جلدی مر جاؤں گا، اس لیے کہ اس کی ظاہر جلدی سرایت کر جائے گی میرے بدن میں،
میں تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا دنیا سے، لیکن ان سانپوں سے تو مرنا بھی کوئی نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سود سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ میں نے آپ کو اپنے نبی کے 2 خواب سنے، یہ دوسرے خواب میں آپ نے تو اتنا بتا دیا کہ ہمارے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر ایک اور حدیث آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں، حق علی اللہ اللہ یدخلہم الجنہ ولا یذیقہم نعیمہا، 4 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں رب نے کہہ دیا ہے کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں نہ ان کو جنت میں داخل ہونے دوں گا، نہ جنت کی نعمتیں چکھنے دوں گا۔ 4 آدمیوں کو، ان میں ایک آپ نے فرمایا آکل الربا، سود خور ہے۔ سود خور کو میرا رب داخل جنت نہیں نصیب کرے گا، سود خور کو اللہ جنت کا مزہ چکھنے بھی نہیں دے گا۔ اور 4 باقی 3 بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مدمن الخمر، شراب کا عادی، یہ محروم رہے گا جنت سے۔ اور آپ نے فرمایا آکل مال الیتیم بغیر حق، یتیم کا مال کھانے والا، والعاق لوالدیہ، والدین کا بدبخت نافرمان، یہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے، اس کے مزے بھی نہیں چکھیں گے، دور دور سے یعنی جنت کی ٹھنڈی ہوائیں بھی ان تک نہیں پہنچنے پائیں گی، اور یہ جنت سے محروم اور جہنم کا مستحق۔ اس لیے کہ دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا ظہر فی قوم الربا والزنا، جب کسی قوم میں ربا یعنی سود اور زنا عام ہو جاتے ہیں، اس قوم کے لوگ اپنی جانوں کو اللہ کے آگے عذاب کے لیے پیش کر دیتے ہیں، یہ خود کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جو عذاب برسانا ہے برسا لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سود وہ مصیبت ہے جو نہ جنت میں جانے دیتی ہے، نہ جنت کا لذت تھوڑی سی بھی لینے دیتی ہے، جو سیدھی جہنم میں بھی پہنچاتی ہے اور رب کے عذاب کو بھی دعوت دیتی ہے۔ تو اپنے آپ کو سود سے بچانا، حضرت عمر کی احتیاط دیکھیں، فرمایا کرتے تھے دعوا الربا والریبۃ، سود بھی چھوڑ دو، جن چیزوں میں شک ہو سود کا وہ بھی چھوڑ دو، کہیں شک پڑنے لگ جائے کہ پتہ نہیں یہ سود ہے یا نہیں ہے، فرمایا نحوست ہے، مصیبت ہے، چھوڑ دو اس کو۔ پھر اپنے بارے میں فرمایا ترکنا 9 اعشار الحلال مخافۃ الربا، کہنے لگے سود کے خوف سے ہم نے 90% حلال کو چھوڑ رکھا ہے، سود کے خوف سے ہم نے 90% حلال کو چھوڑ رکھا ہے، یعنی کہیں تھوڑا سا شک ہوا کہ پتہ نہیں سود والی ہے یا نہیں ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ اس احتیاط میں ہم 90% حلال بھی چھوڑے۔ یہ صحابہ کا تقویٰ تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو سود سے بچانا، یہ ایسی مصیبت ہے، انسان کی دنیا بھی لے ڈوبتی ہے، آخرت بھی لے ڈوبتی ہے۔ آپ کہیں گے سود تو ہم کھاتے نہیں ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا معاشرہ سود میں لتھڑا ہوا ہے، کتنے ہمارے معاملات سودی ہوتے ہیں، کتنی انعامی سکیمیں سودی ہوتی ہیں۔ دور جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو نیوتا کی نیندرا کی رسم ہے ہمارے ہاں شادیوں پر، یہ نرا سود ہے۔ سورۃ الروم وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یہ آیت ہے ہی اس بارے میں کہ نیوتا حرام ہے، نیندرا حرام ہے۔ آپ تفسیر اٹھا کر کھول کے اس آیت کو دیکھ لیں، سورۃ الروم کی غالباً آیت نمبر 39 ہے۔ اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو نیندرا کی رسم ہے، نیوتا کی رسم ہے کہ میں جاؤں گا، میں اس کو شادی پر پیسے دوں گا، وہ لکھ لے گا 2000 دے دیا ہے، کاپی پر لکھ کر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ جب اگلی دفعہ وہ آئے گا، میں نے بھی کاپی میں لکھا ہوا ہے کہ میں اس کو 2000 دے کر آیا ہوں، اگلی دفعہ وہ آئے گا وہ 2100 لے کر آئے گا، وہ 2200 لے کر آئے گا، وہ 2500 لے کر آئے گا۔ یہ جو اوپر اضافی لے کر آ رہا ہے یہ سود ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو بچانا ان چیزوں سے، ہمارا معاشرہ بری طرح لتھڑ چکا ہے۔ موبائل سکیم کی کتنی کمپنیاں ہیں جن کے آنے والا ہر انعامی سکیم میں دوسری چوتھی سکیم سودی ہوتی، اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کئی کاروباری طریقے ایسے ہیں جو سود پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان میں بچانا، اپنے آپ کو ان سے بچانا، علماء سے پوچھ کر تجارت کرنا، علماء سے پوچھ کر زندگی گزارنا کہ ہماری زندگی میں کہیں سود کا پہلو نہ آنے پائے۔ ہر جگہ ہم نے لین دین ایسے دیکھ لیں، ہمارے بینک کتنے ہیں جو سودی، اور ان میں عام سے سود کا لین دین ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہم اسی بینک سے جا کر سودی قرضہ لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی مجبوری ہے، حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ کیا حالات اس سے زیادہ ٹائٹ ہو گئے ہیں کہ میرے پیٹ کے اندر سانپ دوڑا دیے جائیں اور میں راضی ہوں؟ اس سے زیادہ ٹائٹ ہو چکے ہیں۔ جب ایک جائز طریقے سے قرضہ مل سکتا ہے اس طریقے سے لے لیں، نہیں مل سکتا تو کسی طریقے سے زندگی گزاریں، لیکن سود کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ سود نری مصیبت ہے۔
اللہ میری بھی حفاظت کرے، آپ بھی علماء سے پوچھیں، میں بھی آپ بھی کاروبار کرتے ہوئے کہ جس طریقے سے میں کاروبار کر رہا ہوں یہ سود تو نہیں؟ بعض دفعہ چیز بیچتے ہوئے سود آ جاتا ہے، چیز بیچتے ہوئے۔ مثلا میں ایک آدمی کو کہتا ہوں کہ یہ مکان میں نے آپ کو 10 لاکھ کا بیچ دیا ہے، لیکن اس مہینے اس کے اندر میں رہائش اختیار کروں گا۔ سودا ہو گیا، مکان بک گیا، اس کے بعد بھی میں نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ 1 مہینہ میں رہائش رکھوں گا، اگلے مہینہ گھر فارغ کروں گا، میرا 1 مہینہ اس میں رہنا یہ سود ہے۔ اس لیے کہ سود کی کئی قسمیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے مسائل کا۔ کل قرض جر منفعتا فهو ربا، حدیث ہے، آپ نے کسی کو قرضہ دیا، اس کے بدلے میں اس سے کوئی نفع اٹھایا، یہ سود ہے۔ پھر آپ نے حدیث سنائی، مشہور ہے مسلم بخاری کی، التمر بالتمر الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح یدا بید مثلا بمثل سواء بسواء، لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے تجارت کا طریقہ بتایا کہ اگر اس طریقے سے تجارت کرو گے تو جائز ہے، اس طریقے سے تجارت اگر کھجور اور گندم کی بھی کرو گے تو سود ہے۔ حالانکہ گندم کا کاروبار کرنا کون سا سود ہے، لیکن آپ نے فرمایا اگر اس طریقے سے کرو گے تو سود ہے، اس طریقے سے کھجور کا کاروبار کرو گے تو سود ہے، اس طریقے سے سونے کا کاروبار کرو گے تو سود ہے۔ آپ نے ایک لائن گنوا دی کہ اس طریقے سے کرنا جائز ہے اور اس طریقے سے سود ہے، اور یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، علماء کو اپنا کاروبار دکھلاؤ کہ میں اس طریقے سے کمپنی کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہوں، اس طریقے سے میں گاہکوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، اس طریقے سے میں ادھار پہ چیزیں اٹھاتا ہوں، اس طریقے سے میں ادھار پہ چیزیں دیتا ہوں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو جائز ہو اس میں برکت ہے، جو ناجائز ہو سود ہو اس میں نحوست ہے۔ کچھ چیزیں ناجائز ہوتی نہیں، ہم نے خود سمجھ لی ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ڈیو پہ کھاد دینا، ہمارا مشہور ہے کہ یہ سود ہے، یہ کوئی سود نہیں ہے، لیکن مشہور اتنا ہے کہ سن کے ایسی بات پکی ہو چکی ہے کہ مسئلہ سنتے بھی جھٹکا لگتا ہے۔ اور کچھ چیزیں سود ہیں جیسے نیوتا ہے، اور اس کو دل نہیں مانتا کہ یہ کیسے سود ہے۔ تو چونکہ علم دین ہم نے پڑھا نہیں، اس لیے ہمیں صحیح معلومات نہیں ہیں۔ بعض چیزیں سود نہیں ہیں اور ہم نے سود کے کھاتے میں ڈال رکھی ہیں، زندگی مشکل کر رکھی ہے، اور بعض سود ہیں اور ہم اس میں لاپرواہی سے چل رہے ہیں۔ اپنے تمام معاملات زندگی کو علماء کو دکھلائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ حلال زندگی میں برکت ہے میرے عزیز بھائیو، حلال زندگی میں، حلال روزی میں برکت ہے، ناجائز روزی میں بے برکتی ہے، دنیا کی بھی پریشانی اور آخرت کی بھی پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے۔ بطور خاص سود لینے، دینے، لکھنے، گواہ بننے، تعاون کرنے، کسی درجے میں سود میں شریک ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔